الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے بنا دیا اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچے والا حصہ، اور ان کے اوپر ہم نے برسائے حجارۃ من سجیل، ایسے پتھر برسائے جو پکی مٹی سے بنے ہوئے تھے، منضود اور تہ بتہ لگاتار آئے، وہ مسومتاً ان کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے، عند ربک تیرے رب کی طرف سے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ ظالموں سے دور ہرگز نہیں تھے، بالکل قریب تھے ان کے۔ آیت نمبر 82 سورہ ہود، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اور جیسا کہ یہ بات پہلے عرض کی جا چکی کہ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 اقوام کی تباہی کی کہانیاں سنائی ہیں، اور اس کی طرف اشارہ کر کے دراصل اس میں عبرت ہے اس دور کے جو کفار مکہ تھے ان کے لیے بھی، مشرکین مکہ کے لیے بھی، اور رہتی دنیا تک جتنے بھی اللہ کے رسولوں کے دشمن ہوئے یا ہوں گے، سب کے لیے ایک عبرت اور انذار کا سامان ہے۔ اور اسی ترتیب میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا لوط علیہ السلام کے ضمن میں۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنا تھا، وہ قوم اصل بیان کرنا مقصود تھا قوم لوط کی تباہی، لیکن اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی آیا، جو کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کی آپس میں رشتہ داری تھی۔ بعض مفسرین کا خیال تو یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور بعض نے لکھا ہے جس میں امام قرطبی علیہ الرحمہ بھی شامل ہیں کہ وہ چچا کے بیٹے تھے، بھتیجے نہیں تھے، چچا زاد تھے، تو گویا کزن تھے ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ بہرحال کوئی قریبی رشتہ داری تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جد الانبیاء کے طور پر بھی مختلف روایتوں میں اور مختلف تاریخ کے واقعات کے بیان کی ضمن میں آتا ہے، لیکن یہاں اللہ کریم نے ایک خاص بات ابراہیم علیہ السلام کی بیان فرمائی، جس کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فکر بھی ہوئی، یہ تردد بھی ہوا کہ کوئی ایسی صورت بنے کہ عذاب ٹل جائے، لیکن ٹلا نہیں۔ بتا دیا گیا کہ ہم تو، یعنی فرشتوں نے بتایا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ فرشتے کتنے تھے گزشتہ درس میں یہ بات آئی، اور سوال بھی ہوا کہ وہ 2 تھے، 2 سے زیادہ تھے، بعض مفسرین کا خیال ہے کہ 2 تھے، اور میں نے بھی گزشتہ درس میں ذکر کیا تھا 2 تھے، اور اس پر سوال بھی ہوا کہ 2 کی کیا تخصیص ہے۔ تو بہرحال اس کی کوئی تخصیص قرآن میں تو نہیں ہے، تو وہ کتنے تھے، یہ بعض اقوال موجود ہیں اس حوالے سے کہ وہ کتنے تھے۔ بعض مفسرین کا خیال تو یہ ہے کہ 2 تھے، بعض کا خیال ہے کہ 11 تھے، اور بڑے خوبرو نوجوانوں کی شکل میں 11 کی جماعت تھی۔ اور علامہ قرطبی نے ایک قول اور بھی لکھا ہے، علامہ ابن کثیر نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ 9 تھے، 11 نہیں تھے۔ اور ان سارے اقوال کے
علاوہ ایک بات جو علامہ ابن کثیر نے بھی اور علامہ قرطبی نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھی ہے، وہ یہ کہ یہ فرشتے نہ 2 تھے، نہ 9 تھے، نہ 11 تھے، بلکہ ان کی تعداد 3 تھی۔ اور یہ 3 کون تھے؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل، یہ تینوں تھے۔ تو یعنی انہوں نے نام بھی باقاعدہ لکھے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی روایت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد کوئی مقرر تو نہیں ہے، نہ اس کے بارے میں قرآن نے کوئی بات کہی ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں، البتہ اقوال موجود ہیں اور یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ 2 یا 2 سے زائد تھے۔ کتنے تھے؟ ان کی تعداد 11 تک ہو سکتی ہے، لیکن جو زیادہ صحیح قول جس کے اوپر مفسرین نے اعتماد کیا ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قول ہے کہ وہ 3 تھے۔ اب جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس وہ پہنچے ہیں تو ان کی قوم جو ہے وہ اپنی جو روایتی بے حیائی تھی کہ وہ مردوں سے شہوت رانی کرتے تھے خواتین کو چھوڑ کر، تو وہ خوبرو نوجوانوں کو دیکھ کر اپنے اس بدنیتی سے اور برے ارادے سے وہاں آئے۔ بڑی کوشش کی حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے بچانے کے لیے، اور حضرت لوط علیہ السلام پریشان بھی بہت ہوئے، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے دروازے بند کر لیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے، مہمان اندر تھے اور یہ لوگ دروازہ توڑنے پہ بھی تل آئے، اور قوم کے بعض لوگ جو تھے وہ دیواریں پھلانگ کر اندر آنا شروع ہو گئے۔ تو یعنی بالکل بے بسی کا ایک عالم تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر یہ بھی کہہ دیا کہ کاش میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا تو میں آج جو ہے وہ ان سے اپنے مہمانوں کو بچا لیتا، اور ہر طرح کی انہوں نے کوشش کی اور بچے نہیں۔ مضبوط سہارا تو ان کے پاس تھا، جیسے بخاری شریف کی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رحم اللہ علی لوط، اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحمت کرے کہ انہ یاوی الی رکن شدید، کہ وہ ان کے پاس مضبوط سہارا تو پہلے سے موجود تھا، اور وہ کیا تھا مضبوط سہارا؟ اللہ کا سہارا تھا، تو وہ موجود تھا، اور فرشتے اللہ ہی کی طرف سے آئے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی عاجزی اور اپنے رسولوں کی جو حیثیت ہے وہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اس نمائندگی کی وجہ سے اس کو کوئی نہ تو عالم الغیب ہوتا ہے اور نہ ہی مختار کل ہوتا ہے، تو اختیار کے اعتبار سے بھی محدود ہے اور علم کے اعتبار سے بھی محدود ہے۔ جتنا اللہ بتا دے اس کے پاس علم آ جاتا ہے، اور جتنا اللہ اختیار دے دے اتنا وہ با اختیار بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی جب بالکل بے بسی انتہا کو پہنچ گئی تو پھر فرشتوں نے بتایا، یہ جو پچھلی آیت ہے، آیت نمبر 81 جہاں پہ سبق مکمل ہوا تھا، پھر فرشتوں نے بتایا قالوا یا لوط انا رسل ربک، یعنی تھے فرشتے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تو ان کو بھی نہیں پتہ چلا، نہ وہ بچڑا لے کے آ گئے، اور جب ان کے پاس آئے تو ان کو بھی نہیں پتہ چلا، یہ بھی اب اتنی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ جب انہوں نے پریشانی آخری حد کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یا لوط، اے لوط علیہ السلام، انا رسل ربک، ہمیں تیرے رب نے ہی بھیجا ہے۔ گویا وہی جو رکن شدید کی بات وہ کر رہے تھے، مضبوط سہارا، تو ان کو بتایا گیا کہ تیرا رب جو تیرا مضبوط سہارا ہے اسی نے تو ہمیں بھیجا ہے۔ لن یصلوا الیک، یہ دیواریں پھلانگ رہے ہیں، یہ جو مرضی کر رہے ہیں، یہ آپ تک پہنچ نہیں سکیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ بس اپنے اہل خانہ کو لے کر نکل جائیں رات کے کسی حصے میں، اور کوئی مڑ کے نہ دیکھے، اور ایک صرف الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، اور یعنی وہ مڑ کے دیکھے گی اور اس کو نہیں لے کے جانا۔ یہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پہلے سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کیسے کہہ دیا گیا کہ ان کو جو ہے وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی، یعنی پیچھے مڑ کے دیکھنے والا تباہ ہوگا اور کوئی نہ، ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، تو پہلے سے بیوی کا استثناء کیسے ہو گیا کہ یہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی؟ تو اصل میں یہ استثناء پیچھے مڑ کے دیکھنے کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ یہ استثناء جو ہے اس کے اعراب سے ظاہر ہے، وہ لے جانے کے حوالے سے۔ جب کہا گیا یہ الا امرأتک، یہ منصوب ہے، منصوب کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے فأسر بأہلک، اپنے گھر والوں کو لے جاؤ، الا امرأتک، اپنی بیوی کو نہیں لے کے جانا، یعنی یہ کہا گیا تھا، اس ہدایت کے اندر یہ بات شامل تھی۔ انہ مصیبھا ما اصابہم، جو دوسروں کو پہنچنے والا ہے جو عذاب وہ اس کو بھی پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔
بہرحال صبح وہ لے کے نکل گئے اور بتا دیا گیا کہ وہ جو رات کے کسی حصے میں عذاب آنا ہے وہ صبح تک آنا ہے، ان موعدہم الصبح، صبح کا وقت مقرر ہوا ہے، لیس الصبح بقریب، بس پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا عذاب آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، سب سے پہلا کام تو یہ ہوا کہ ان کا جو اس بستی کا جو بلند ترین حصہ تھا وہ اس کا پست ترین حصہ بن گیا، اوپر والا حصہ نیچے والا بن گیا، یعنی اس کا مطلب اس کو بالکل الٹا دیا گیا۔ پھر اس کے اوپر وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اس کے اوپر پتھروں کی بارش اس کے بعد ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ 5 بستیاں تھیں، ایک بستی نہیں تھی یہ دراصل 5 بستیاں تھیں۔ بڑی بستی ان کی ایک تھی سدوم، اور اس کے قریب قریب جو ہیں یہ کوئی 5 بستی، جس میں عمورہ کی بستی تھی، اور یہ 5 بستیوں کو جبریل نے اپنے پر کے نیچے لیا، اور یعنی اس کے نیچے اپنا پر رکھا اور ان کو بالکل سیدھا اوپر لے گئے۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ اتنا اوپر لے جایا گیا کہ یہ بالکل آسمان کے قریب ہو گئے، اور جب یہ آسمان کے قریب ہو چکے تھے تو بے خبر اتنے تھے کہ اس میں کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ہم کہاں پہنچ گئے، اور حتیٰ کہ یعنی علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ حتیٰ کہ آسمان والوں نے اس بستی کے گدھوں اور کتوں کی آوازیں سنی، یعنی اس قدر اوپر لے گئے، لیکن حالت یہ تھی کہ نہ کوئی برتن ٹوٹا، نہ کوئی برتن ہلا، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، بالکل اتنے آرام سے یہ اتنے اوپر چلے گئے، اور بس وہاں جا کے اس کو الٹایا گیا۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جعلنا عالیہا سافلہا، بالکل الٹا دیا گیا، اور پھر یہ بالکل ان کو نیچے گرایا گیا، اور ساتھ ہی ان کے اوپر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً، ان کے اوپر ہم نے پھر پتھر برسائے، من سجیل، جو کھنگر کے پتھر تھے۔ سجیل کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص قسم کا ایسا پتھر جس کے اوپر پکی مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، خاص قسم کا جو نکیلا پتھریلا پتھر ہوتا ہے اس کو سجیل کہتے ہیں۔ منضود طے بتہ، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ پتھر طے بتہ تھے، دوسرا یہ کہ لگاتار آئے، ایک نہیں ہے کہ ایک پتھر لگ گیا بس، نہیں، پتھر کے اوپر پتھر، پتھر کے اوپر پتھر، یوں آتے رہے، لگاتار ایک بارش ہوئی۔ اللہ اکبر۔ مصومۃ عند ربک، اور یہ پتھر تھے بھی نشان زدہ اللہ کی طرف سے آئے، یعنی طے شدہ تھا کہ کس پتھر نے کہاں گرنا ہے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، ظالموں سے یہ دور نہیں تھے۔ اب یہ کیا دور نہیں تھا؟ ہیا کی ضمیر کس طرف ہے؟ وما ہی من الظالمین ببعید، ظالموں سے یہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ ایک تو اس کا تعلق کیا سیاق و سباق کے اعتبار سے تو پتھروں کے ساتھ ہی ہے کہ وہ جو پتھر آ رہے تھے وہ پتھر بس وہ قریب ہی آ کے لگتے تھے اور وہ دور نہیں تھے، ظالموں کو پہنچ رہے تھے۔ دوسرا اس کا بعض مفسرین نے کہا کہ ہیا کی ضمیر اس بستیوں کی طرف بھی ہے کہ جن بستیوں کو الٹایا گیا وہ زیادہ دور نہیں ہیں، یعنی اسی علاقے سے ہیں، اور یہ بات پہلے ہو چکی کہ یہ 6 اقوام جن کی تباہی کا ذکر ہو رہا ہے یہ جزیرۃ العرب کی بستیاں ہیں، جزیرۃ العرب کے علاقے میں ہی ان کے سارے تھے مسکن۔ اور اگر آپ کہیں کہ خاص طور پر یہ جو لوط علیہ السلام کی قوم ہے تو یہ تو بالکل یعنی اردن کا اور فلسطین کا جو درمیانی علاقہ ہے جہاں پہ بحیرہ مردار ہے آج کل، وہاں پہ یہ بستیاں تھیں۔ تو یہ اگر حجاز سے بات کی جائے جہاں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین مخاطبین تھے مشرکین مکہ، ان کو کہا جا رہا ہو کہ ان ظالموں سے یہ زیادہ دور نہیں ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بستیاں جو ہیں یہ ساری ایک دوسرے کے قریب تھیں، یا پھر یہ پتھروں کی طرف ہیا کی ضمیر ہے اور وہ ظالموں سے زیادہ دور نہیں تھے۔ بہرحال آگے پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔
اب یہ اگلا قصہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 84 سے۔ مدین تو ویسے تو بستی کا نام ہے، اور قوم کا نام بھی کہتے ہیں مدین تھا، قوم مدین یا بنو مدین، اور بنو مدین کو مدین کہہ دیا گیا۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مدین دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی شخصیت تھی، اور بعض نے تو یہ بھی لکھا کہ بیٹا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یعنی دو بیٹے جو معروف ہیں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کے علاوہ جو ہے ایک اور بیٹا تھا جس کا نام تھا مدین۔ لیکن یہ بات زیادہ درست اس لیے محسوس نہیں ہوتی کہ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو اس کا ذکر تو قرآن میں آنا چاہیے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کے بیٹوں کا ذکر کیا ہے، تو وہاں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے، اس لیے یہ بات زیادہ درست محسوس ہوتی ہے کہ کوئی شخصیت تو تھی، لیکن اگر تھی بھی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے چل کے کوئی شخصیت تھی، معروف شخصیت، جس کی نام پر پھر قوم بھی بنی اور بستی بھی بنی مدین نامی، لیکن خود ڈائریکٹلی بیٹا نہیں تھا، یعنی کہ ان کے اولاد میں سے تھا۔ اس لیے کہ یہ بات الگ سے تاریخی حوالوں سے ثابت ہے کہ حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ جو دو ازواج تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کے علاوہ ایک اور تیسری بیوی بھی تھی جس کا نام تھا قطورہ، تو ان کے جو اولاد ہے وہ بنو قطورہ بھی کہلاتی ہے۔ تو یہ تین نسلیں بہرحال چلی ہیں، تین لڑیاں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو گویا یہ جو مدین ہے یہ اصل میں بنو قطورہ میں سے تھے، تو ان میں سے کوئی ہستی ایسی گزری، کوئی شخصیت، وہ نواسا بھی ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یا اس سے آن ورڈز کوئی شخصیت ہو سکتا ہے، اسی سے یہ مدین بنے۔ لہٰذا بستی کا نام ہو یا قوم کا نام ہو، بات ایک ہی ہے۔ بس ایک یہاں پہ ایک اشکال ہے جو سورہ عنکبوت کے اندر یعنی جا کے ایک جو نام لیا ہے اصحاب الایکہ کا لیا ہے، یعنی یہ اصحاب مدین کی بجائے اصحاب ایکہ، تو اس سے پھر یہ بعض لوگوں کو خیال ہوا ہے کہ مدین اور قوم ہے اور ایکہ کوئی اور قوم ہے۔ شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف نہیں بھیجا تھا، اصحاب الایکہ کی طرف بھیجا تھا۔ اصحاب الایکہ کون تھے اور اصحاب مدین کون تھے، یہ دو الگ الگ قومیں ہیں، یا اصحاب مدین کو ہی ایکہ کہا گیا ہے، یہ بہرحال ایک بحث ہے جو مفسرین نے کی ہے مختلف تاریخی حوالوں سے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایکہ بنیادی طور پر کہتے ہیں گھنے جنگل کو، تو یہ بستی جہاں پہ تھی اس بستی کے ارد گرد گھنا جنگل تھا، لہذا اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین ایک ہی قوم کے دو نام۔ بعض نے یہ کہا کہ نہیں، ایکہ جنگل کو تو کہتے ہیں لیکن یہ دراصل ایک ہی گھنا درخت تھا جس کی لوگ پوجا کرتے تھے، باقاعدہ درخت کی پوجا ہوتی تھی، اور یہ ان مدین سے قریب کوئی بستی تھی جن کو اصحاب الایکہ کہا جا رہا ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تھا تو ان کا جو ایریا تھا، نبوت کا جو علاقہ تھا، وہ مدین سے لے کر ایکہ تک کا تھا۔ بہرحال یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پہ درست ہو سکتی ہیں کہ وہ الگ جگہ بھی ہو یا پھر اسی بستی کے ارد گرد گھنا جنگل ہو، واللہ عالم کوئی درست اس کے بارے میں، چونکہ تاریخ ہے اور تاریخی باتوں کو قرآن جو ہے وہ تاریخی کہانی کے طور پر کبھی سناتا نہیں۔ اسی طرح پھر علاقے بھی فکس نہیں ہم کر سکتے کہ یہ ایگزیکٹلی کون سا علاقہ تھا، لیکن جو قرآن کا بیان ہے اس سے بھی کہ یہ بستیاں قریب قریب تھیں، اور خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے اور پھر لوط علیہ السلام کی طرف گئے، اور یہ باتیں، اور پھر مدین یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے ذمن میں آئے گا کہ جو پہلے والی بستیاں جو تباہ و برباد ہو گئیں وہ بھی تم سے دور نہیں ہیں، بالکل قریب ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علاقہ وہی تھا۔ تو اب اگر آپ آج کے نقشے میں دیکھیں تو جو مدین ہے یہ ایک یعنی علاقہ ہے، مدین نامی بستی آج بھی اردن کے اندر موجود ہے، وہاں پہ ایک وادی بھی ہے پہاڑوں کے اندر جس کو وادی موسیٰ بھی کہا جاتا ہے، تو ہو سکتا چشمہ موسیٰ وہاں کے اوپر ایک چشمہ بھی ہے، اس چشمے کو چشمہ موسیٰ بھی کہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہی وہ علاقہ ہو ایگزیکٹلی یہ وہ نہ بھی ہو، تو علاقہ بہرحال وہی ہے جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین بھی آئی۔ تو جب آپ حضرت ایک قبر وہاں پہ موجود ہے اردن میں، جس قبر کی نسبت حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر ہے، اور کافی بڑی قبر وہاں پہ، وہ اردن والوں نے ساری جو مقامات ہیں نبیوں کے اور صحابہ کے وہ کافی ان کا پریزرو کر کے رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ کوئی ان
بلڈنگز بھی بنائی ہوئی ہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے, یوشع بن نون کی قبر بھی وہاں پہ موجود ہے. تو اگر اس علاقے میں جائیں تو ایک وہاں پہ ایک بستی ہے یا ایک شہر ہے معان, اس کا نام ہے معان, اور یہ بستی جو معان ہے اس کا ذکر بہرحال روایات میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے وہ معان سے ہو کے گئے تھے, اور معان کے قریب ہی حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے. جب آپ معان سے جائیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر کی طرف تو راستے میں اگرچہ وہ علاقہ سارا خشک پہاڑوں پر مشتمل ہے, لیکن راستے میں ایک جگہ آتی ہے کہ آپ کو ارد گرد گھنے جنگلات اور گھنے باغات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ وہی علاقہ ہو, واللہ اعلم, لیکن یہ ساری تعویلات اپنی جگہ پہ بیک وقت درست ہو سکتی ہیں. تو اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین سے کسی کنفیوژن میں پڑنا نہیں چاہیے کہ اصحاب مدین جو ہیں وہ کوئی اور ہیں یا اصحاب ایکہ کوئی اور ہیں. یہ ایک ہی قوم تھی جس کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. اچھا, یہاں پہ ایک اور دلچسپ بات بھی یہ ہے کہ الی مدین اخاہم شعیبہ, عام طور پہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جب کسی قوم کی طرف کو نبی بھیجتا ہے تو اخاہم کے الفاظ ہیں, ان کے بھائی کو بھیجا. جیسے صالح علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات ہوئی, ہود علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات ہوئی کہ ان کے بھائی کو بھیجا. تو یعنی مدین قوم ہے جن کی طرف بھیجا. لیکن جب ایکا کی بات کی ہے, اصحاب الایکہ کی, تو وہاں اخاہم نہیں کہا, نہیں, یعنی اخوت نسبی کا ذکر نہیں کیا کہ کوئی ان کے ساتھ کوئی تعلق تھا. تو ایکا چونکہ جنگل یا درخت کی بات تھی اور اس لیے اس نسبت کی وجہ سے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ان کے بھائی تھے. تو لیکن مدین بہرحال چونکہ قوم ایک کسی ہستی کی طرف سے کسی شخصیت کی طرف منسوب تھی, اس لیے کہا اخاہم شعیبہ. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اور انہوں نے وہی پیغام دیا جو سارے نبی دیتے تھے. قال یا قوم, اے میری قوم, اعبدوا اللہ, اللہ کی بندگی کرو, ما لکم من الہ غیرہ, اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں. ولا تنقصوا المکیال والمیزان, دیکھو ناپ اور تول میں کمی نہ کرو. مکیال ناپ اور میزان تول, اس میں کسی قسم کی کمی نہ کرو. انی اراکم بخیر, میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم خوشحالی میں ہو. بخیر, خیر کا معنی مال, عام طور پہ خیر کثیر مال کو کہتے ہیں. ہر اس چیز کو خیر کہتے ہیں جس کی طرف طبیعتیں مرغوب ہوتی ہیں, جو طبیعتوں کو پسند ہوتا ہے, جس کی طرف طبیعتیں کشش کرتی ہیں. اس کے مقابلے میں شر ہوتا ہے. خیر اور شر یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے, اور خیر کا ڈائریکٹلی معنی عربی میں مال بھی ہے. لہذا انی اراکم بخیر, میں تمہیں اچھے حالات میں دیکھتا ہوں, یعنی تمہارے حالات اچھے ہیں, خوشحالی ہے تمہیں. گویا یہ علت ہے, یہ وجہ ہے جس وجہ سے وہ منع کر رہے ہیں کہ تم یہ جو ناپ اور تول میں کمی کر کے کوئی فائدہ لینا چاہتے ہو, اچھے بھلے خوشحالی میں ہونے کے باوجود تم یہ کر رہے ہو. تو دوسری وجہ یہ بتائی کہ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. ایک تو یہ ہے کہ تمہیں ضرورت کوئی نہیں ہے, خوشحال لوگ ہو, پھر بھی ناپ تول میں کمی کرتے ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے عذاب کا خطرہ ہے. انی اخاف علیکم, مجھے تمہارے اوپر خطرہ ہے, عذاب یوم محیط, کے گھیر لینے والے دن میں تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. تو اس عذاب, یہ دو گویا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی طرف سے وجوہات بیان کی کہ ان دو بنیادوں پر میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کرو. وَيَا قَوْمِ, اور اے میری قوم, أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. پہلے کہا تھا کمی نہ کرو, اب کہا ہے پورا کرو. اوفو, پورا کیا کرو, المکیال ناپ کو بھی, والمیزان اور تول کو بھی, بالقسط انصاف کے ساتھ, جو بنتا ہے, جو حصہ بنتا ہے, کیونکہ قسط اور عدل مترادف ہے عدل کے ساتھ. اور عدل کیا ہوتا ہے؟ جو حصہ کسی کا بنتا ہے, برابری, کہ جتنا حصہ بنتا ہے اس کو دے دو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم, لوگوں کی چیزوں میں کمی واقع نہ کرو. ولا تبخسوا, اور نہ کمی واقع کرو, یعنی لوگوں کی چیزوں کو کم نہ کرو, اشیاءہم, ان کی چیزوں کو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. عثا یعثو, خود سے فساد پھیلانا, یعنی تعثوا کے اندر بھی فساد پھیلانے کا معنی شامل ہے. اور یہ مفسدین تو گویا اس کی تائید اور تاکید ہے کہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین, زمین میں فساد پھیلانے والے بن کر فساد پھیلاتے نہ پھرو. گویا یہ کہا جا رہا ہے. تو فساد کس طرح سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں. پورا جو دین ہے اس کو ہم عام طور پہ تفہیم کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ ایک حقوق اللہ ہوتے ہیں
اور ایک حقوق العباد ہوتے ہیں۔ تو حقوق اللہ کی طرف اشارہ کر دیا، ما لکم من الہ غیرہ کہہ کے، عبد اللہ کہہ کے اللہ کے حقوق پورے کرو، اور ساتھ پھر حقوق العباد کی بات کر دی کہ ان کے جو حقوق ہیں وہ پورے پورے ان کو دو، اس میں سے کسی چیز کی کمی نہ کرو، اور وہ چاہے لینے دینے کی بات ہو، اور لینے دینے میں عام طور پہ وہ جیسے سورہ مطففین کے اندر آیا کہ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنہم یخسرون، کہ کرتے کیا تھے کہ جب کوئی چیز لینی ہوتی تو تول پورا کرتے تھے، بلکہ تھوڑا زیادہ ہی کر لیتے تھے۔ یعنی کوئی چیز بیچنے کے لیے آیا ہے کوئی آدمی، تو اس کا تول اور طرح کا کرنا ہے، اور جب کسی کو دینی ہے تو پھر تول اور طرح کا کرنا ہے، دیتے ہوئے کم کرنا ہے، لیتے ہوئے زیادہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے تباہی و بربادی ہے، ویل للمطففین، جو اس طرح کا اتار چڑھاؤ کرتے ہیں، کمی بیشی کرتے ہیں، ان کے لیے تو بہت بڑی تباہی ہے، بربادی ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، وہ بچت جو اللہ نے تمہیں دی ہے، خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ تو بقیت اللہ، وہ بچت جو اللہ نے تمہیں دے دی ہے، بقیت اللہ کی بچت، لفظی معنی یہ ہے اللہ کی بچت وہی کافی ہے، یعنی جب تم پورا تول کرو، پورا ناپ کرو، دیتے ہوئے بھی اور لیتے ہوئے بھی، اور اس میں کوئی کمی نہ کرو، تو منافع تو پھر بھی ہو رہا ہے، صرف تم منافع بڑھانے کے لیے کر رہے ہو نا، تو وہ منافع جو تول پورا کر کے ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے چاہے وہ زیادہ ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بقیت اللہ، اس کو بقیت اللہ کہا ہے جو اللہ تعالیٰ بچا دیتا ہے تمہارے لیے، وہ بچت جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کی ہے، خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ اب یہ بہتر کیسے ہے، یہ شاید کسی کیلکولیشن میں نہیں آتا، اللہ، لہذا تجارت آدمی کو اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سراسر خیر، اور ایک بڑھوتری اور نمو، وہ ہر وقت بڑھتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تجارت کے اندر ایسی، یعنی یہ اللہ کی طرف سے یہ جو غیر مرئی ہے، وہ کیلکولیشن میں نہیں آتی، انسان دیکھ نہیں سکتا کہ کہاں فائدہ ہو رہا ہے اور کہاں فائدہ نہیں ہو رہا، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ فائدہ کیسے کرنا۔ جو اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ کی کیلکولیشن میں آئے اور آپ اس میں باقاعدہ حساب کتاب کر کے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ ذاتی طور پر بی اے جب میں نے کیا تھا، تو بی اے کے بعد میں نے ایک کاروبار کر کے دیکھا تھا، ایک تجربہ کیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ ہم جو یہ ایسے گروسری کی دکان بنائی تھی، تو اس میں جو چیز ہم لے کے آتے تھے، وہ لے کے آتے تھے ہم کلو کے حساب سے، اور یا بلک میں لے کے آتے تھے، مثلا 15 کلو اکٹھا لے کے آئے کوئی چیز، 20 کلو اکٹھی چیز لے کے آئے، اور وہ لے کے آتے تھے۔ اس وقت مجھے یاد ہے کہ کوئی مثلا ایک چیز جو ہے اب 6 روپے کلو لے کے آتے ہیں، تو وہ بلک میں لے کے آتے ہیں، اور بیچ رہے ہیں ہم 6.5 روپے کلو۔ اب 6.5 روپے کلو جو بیچ رہا ہے، کلو کا تو گاہک وہاں آتا ہی کوئی نہیں تھا، گاہک کیا آتے تھے کہ ایسے ہی کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی چھٹانک کا، کوئی آدھ پاؤ کا، کوئی پاؤ کا، بڑے سے بڑا گاہک پاؤ کا آتا تھا بس۔ تو آپ جب ہر ایک کو تول کے دے رہے ہیں، اور تول اگر آپ نے پورا دینا ہے، تو وہ جو 8 آنے آپ نے کلو میں بچائے ہیں وہ تو تول میں چلے جاتے ہیں، تو آپ کو بچت کہاں سے ہوگی؟ یعنی بظاہر ایسا تھا، میں خود کیلکولیٹ کرتا تھا کہ یہ بچت والی کوئی امکان ہی کوئی نہیں ہے اس میں، کہ جس طرح سے ہم خرید کے لاتے ہیں وہ بلک میں ہے، اور جس طرح بیچتے ہیں وہ پرچون میں ہے، اور جو پرچون میں بیچتے ہیں ہر جگہ، یعنی 1 کلو بعض اوقات ہو سکتا ہے ہمیں 6 دفعہ تولنا پڑتا ہے، تو 6 دفعہ جب آپ تول کے دیتے ہیں، اس میں سے تو ہر دفعہ تول پورا کرنا ہو، تو وہ جو 8 آنے کا منافع ہے وہ تو اسی میں چلا جاتا ہے، بلکہ لگتا یوں تھا کہ یہ گھاٹا ہی پڑے گا، اس میں سے کوئی فائدے والی بات کوئی۔ سب سے بڑے جو 2 آئٹم تھے نا، مجھے اب بھی یاد ہے،
کوئی بات ہے میرا خیال کو 1985 کی 86 کی. تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ 2 چیزیں سب سے زیادہ بکتی تھیں، ایک گھی اور ایک چنے کی دال. دونوں میں ہم نے 8 آنے کا مارجن رکھا ہوا تھا. اور 8 آنے سے کیا، کلوں میں 8 آنے کا مارجن ہو، اور پھر آپ ایگزیکٹلی اگر اس کو تولتے رہیں، یعنی نہ بھی آپ زائد تولیں، ایگزیکٹلی بھی تولیں، تو کوئی بات بنتی نہیں تھی، اس میں کوئی بچت ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو یعنی یہ تو میں نے خود دیکھا نا. 10 مہینے میں نے ٹوٹل دکان کی، اور 10 مہینے بعد دکان بیچ دی. جب دکان شروع کی تھی تو اس میں جو پورا سودا ڈالا تھا وہ 4200 روپے کا ڈالا تھا، اور جب وہ بیچی 10 مہینے بعد تو اس کی جو بچت تھی نا بیچنے کے بعد، وہ ایک فریزر جو ہم نے خریدا تھا بوتلیں ٹھنڈی کرنے کے لیے، وہ بچت تھی جس کی قیمت 8000 روپے تھی. اور میں خود حیران ہو گیا کہ یہ بچت تو کہیں سے نظر ہی نہیں آتی، یہ کہاں سے آ رہی ہے، اور یہ بچت ہو کیسے گئی. اللہ اکبر. اگر آپ صرف اس لیے تجارت کریں کہ یہ سنت ہے، اور اس لیے تجارت کریں کہ اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تو اس میں بڑی برکت ہے. آدمی نیک نیتی کے ساتھ کرتا رہے. تو یہاں جو حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں وہ یہی فلسفہ ہے کہ بقیت اللہ، وہ بچت جو اللہ کر دیتا ہے. اور کیا چاہیے؟ اگر آدمی کو بظاہر بچت نہ بھی نظر آ رہی ہو، تو جو بچت اللہ کر دیتا ہے وہ کوئی ایکسٹرا ہے، وہ کوئی الگ سے ہے. خیر لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ان کنتم مومنین، ایمان تو رکھو اس بات پر کہ اللہ اس میں برکت ڈال لے گا. جب اس بات پر ایمان ہوگا تو پھر بدنیتی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک دوسرے سے ڈنڈی مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جب آپ خیر خائی کے ساتھ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے کام کرو گے تو پھر وہ جو کچھ بچے گا وہ زیادہ بہتر ہے. وما انا علیکم بحفیظ. اب یہ ساری بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں، اور وہ ساتھ فرما رہے ہیں وما انا علیکم بحفیظ، میں کوئی تمہارے اوپر نگران تو لگا نہیں ہوا، نگہبان تو لگا نہیں ہوا. گویا میں تمہیں روک تو نہیں سکتا ہاتھ سے جا کے، کوئی ڈنڈا تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں کہہ سکتا ہوں لہذا باز آ جاؤ. قالو، تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کے سارے دلائل سنے. قالو، تم نے کہا یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اللہ اکبر. نمازیں پڑھنے والے نا بے ایمانوں کو بڑے برے لگتے ہیں. ہمیشہ کی بات، جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں ان کو نمازیں ہی بری لگتی، اور نیکی کرنے والوں کی نیکی بری لگتی. لہذا بات کا آغاز کہاں سے کیا؟ یا شعیب، الصلاۃ، کیا تیری نماز، تامرک، وہ تمہیں حکم دیتی ہے، یعنی جو تیرے اندر کوئی نیکی ہے وہ تمہیں حکم دیتی ہے، ان نترک ما یعبد آباؤنا، یہ کہ ہم اس کو چھوڑ دیں جس کی پوجا ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے، اس کو چھوڑ دیں. یہ تیری نماز ہمیں حکم دیتی، یعنی تم نے نماز پڑھنی ہے تو پڑھتے رہو، ہمیں تو نہ روکو جو کچھ ہم کر رہے ہیں. کیا تیری نماز روکتی ہے؟ اس وقت تجھے حکم دیتی ہے کہ تو ہمیں روکتا ہے اس چیز سے جس کی بندگی، جس کی پوجا ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا پھر تیری نماز اس بات کا بھی حکم دیتی ہے کہ ان کو اس بات سے بھی روکو، ان نفعل، یہ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، فی اموالنا، اپنے مالوں میں، ما نشاء، جیسا ہم چاہتے ہیں، یعنی اس سے بھی باز آ جائے. یعنی کیسی نماز ہے تیری؟ نہ ہمیں اپنے مال اپنی مرضی سے خرچ کرنے دیتی ہے، اور نہ ہی ہمارے آبا و اجداد کے مذہب پر ہمیں بندگی اور پوجا کا وہ نظام اپنانے کی اجازت دیتی ہے. یہ کیسی تیری نماز ہے؟ گویا حضرت شعیب علیہ السلام پر تنزن انہوں نے نماز کا ذکر کیا، عبادت کا ذکر کیا کہ تیری نیکی ہمیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے سے منع کرتی. گویا تو اپنی نیکی اپنے پاس رکھ، مذہب پرائیویٹ معاملہ ہے، اپنے پاس رکھو، ہمیں کیوں آ کے خراب کرتے ہو؟ ہمارا مال ہے، ہم جیسے مرضی کریں. تیری نماز نے ہمیں یہ بھی اب پابندیاں لگانی شروع کر دی ہیں کہ ہم اپنے مال میں سے اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اور تو اب اپنی نماز اور اپنی نیکی کی وجہ سے تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم اپنے مال اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں. اللہ ان نفعل،
کہ ہم کریں اب فی اموالنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا پھر ہم اپنے مالوں میں جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ ہم جو کرتے ہیں اس سے تو روکتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ چھوڑ دیں، اپنی مرضی کرنا چھوڑ دیں، یہ کہتی ہے تیری نماز۔ تو یہ مال میں وہ کیا کرتے تھے جس کو چھوڑ دینے کی، یا جس کے بارے میں ان کو خطرہ پیدا ہوا تھا کہ ہمارے مالوں میں بھی تصرف کی بات کرتا ہے۔ اس کے لیے بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات کا نظام جس طرح اسلام میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے، اس طرح پہلے نبیوں کی شریعت میں بھی زکوٰۃ اور صدقات کا نظام تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو زکوٰۃ و صدقات کے بارے میں کہا ہوگا کہ سارا مال خرچ نہ کیا کرو، اس میں سے اتنا دیا کرو، اتنا دیا کرو۔ تو اس پر ان کو بڑا غصہ تھا کہ اب ہم اپنا مال اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ بعض مفسرین کا، اور بلکہ اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے، اور ایک رائے یہ ہے، اور اس کی دوسری رائے یہ ہے کہ مالوں میں اپنی مرضی کرنے کی بات زکوٰۃ صدقات کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ اس تجارت کے حوالے سے ہے جس کا ذکر پیچھے ہو رہا ہے کہ وہ لیتے وقت پورا لیتے تھے اور دیتے وقت کم دیتے تھے۔ اصل میں انہوں نے جو تجارتی اصول بنائے ہوئے تھے مال کمانے کے اعتبار سے، کاروبار رکھنے کے اعتبار سے، تو اس کا تعلق اس مکیال اور میزان جو ہے اس کو پورا کرنے کے حوالے سے، کہ ہم پورا نہیں کرنا چاہتے، وہ جس طرح سے ان کا سسٹم تھا وہ اسی طرح چلانا چاہتے تھے۔ اور یہ دوسری بات جو ہے زیادہ قرین قیاس محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جو آیات کا سیاق و سباق ہے وہ بھی اسی طرف رہنمائی کرتا ہے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، گویا انہوں نے سیدھا انکار کر دیا کہ ہم نے یہ نہیں کرنا۔ اچھا دیکھیں، اس میں ایک سوچ کا ایک زاویہ بھی ہے۔ ایک سوچ کا زاویہ تو یہ ہے، جس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ جو نیکی ہے اس کو طنز بنا کے بتا رہے ہیں، یعنی اگر یہ ایسے ہی ہے جیسے داڑھی والوں کی داڑھی، پردے والیوں کا پردہ، نمازیوں کی نماز، حج کرنے والوں کی حج، عمرہ کرنے والوں کا عمرہ، زکوٰۃ صدقات دینے والے کی سخاوت اور ان کا مال دینا، یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں ہمیشہ جو بے ایمان اور منافق لوگ اور وہ لوگ جو دین کے ساتھ بغض رکھتے ہیں وہ ہمیشہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب بھی ان کے ساتھ کسی علمی بات، کسی بھی علمی موضوع کے اوپر گفتگو کرو وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات یہ لے آتے ہیں۔ یہ عام طریقہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی مولوی بات کرے وہی بات کرے جو دوسرے کر رہے ہوں، پھر بھی اس میں سے کوئی نہ کوئی ایسا طنز کا معاملہ نکال لیں گے۔ ایک دفعہ میں کسی میٹنگ میں تھا، تو میٹنگ میں عام طور پہ ایسے جو فارمل میٹنگز ہوتی ہیں، کسی نے بات کرنی ہو تو ہاتھ کھڑا کرتا ہے کہ میں نے بات کرنی، تو اسی طرح میں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا کہ میں نے بات کرنی۔ تو اب وہ مجھے بات کرنے کی ساتھ اجازت دے رہے ہیں کہ اس کو دیں اجازت، یہ اس نے ہاتھ کھڑا کیا، اور ساتھ کہتے ہیں کہ کسی مولوی کا ہاتھ کھڑا ہو تو اس سے ویسے ہی ڈرنا چاہیے۔ مطلب کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور کرنی ہے کہ مولوی کا ہاتھ کھڑا ہے، دوسرا بندہ ہاتھ کھڑا کرے تو وہ اور بات ہے، مولوی ہاتھ کھڑے تو کرے تو اور بات ہے۔ بات میٹنگ کی ہے، بات اور کانٹیکسٹ کی ہے، اس میں مولوی کی مولویت آپ کو کیوں تکلیف دے رہی ہے؟ یہ ایک سوچ کا زاویہ ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ اوفو المکیال والمیزان، کہ اپنے ناپ تول میں پورا کیا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کی چیزیں کم نہ کر کے دیا کرو۔ آگے سے بکواس کر رہے ہیں، اصلاتک، کیا تیری نماز؟ نماز کا کیا تعلق ہے اس بات کے ساتھ؟ نماز نے روکا ہے، نماز نے کہا ہے۔ تو یہ اصل میں بے دینوں کا طریقہ ہے ہمیشہ سے، کہ وہ دینداروں کی دینداری کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں۔ لہذا حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے جواب اس بات کا نہیں دیا کہ ہم یہ ناپ تول پورا کیوں نہیں کرتے، یا ہم اس کے اندر کیا فلسفی ہے، یا ہم یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی کیلکولیشن، کوئی معاشیات کا کوئی اصول، کوئی ان کا مارکیٹ کا کوئی اصول، یہ نہیں بتایا۔ مذاق اڑایا ہے ان کی نماز کا، کہ بابا بڈھا نمازی ہے اور تو اپنی نماز سے کام رکھ، تیرا کیا تعلق ان ساری باتوں سے، تیری نماز جو ہے وہ ہمارا جینا حرام کر رہی ہے۔ اور یہ بالکل وہی سوچ ہے جو ہر دور میں پریویل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میں نے یہ اشارے کر دیے، آپ خود سمجھ جائیں۔ وقالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء
انک لانت الحلیم الرشید. اب یہ بات بھی انہوں نے تنزن کہی یا انہوں نے یہ کہی، معنی یہ ہے لانت بے شک تو الحلیم الرشید، بردبار ہے اور تو ہدایت یافتہ ہے، یعنی ٹھیک ٹھاک تو آدمی ہے، ہدایت یافتہ بھی ہے، بردبار بھی ہے، باوقار بھی ہے. تو ہمیں یہ کام اس کے لیے کہتا ہے. تو اس کا مفسرین لکھا ہے کہ یہ یا تو انہوں نے تنزن کہی یہ بات کہ بڑا یہ تیرا وقار ہے، یہ تیری ہدایت ہے، بڑا تو ہدایت یافتہ بنا پھرتا، بڑا تو باوقار اور بردبار بنا پھرتا. تنزن یہ بات ہے اسی طرح اسی کانٹیکسٹ میں. یا پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں تو بڑا باوقار ہے اور تو ہدایت یافتہ ہے، تو پھر ہمیں کیوں روکتا ہے؟ اپنے کام سے کام رکھ. گویا کہنے کا مطلب یہی تھا. اللہ اکبر. قال یا قوم، شعیب علیہ السلام نے آگے سے کہا اے میری قوم، ارائیتم دیکھو تو صحیح، ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوا اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر. یہ بات وہی ہے جو پیچھے سارے نبیوں نے کہی، یہ بات آ گئی دوبارہ آ رہی ہے. ورزقنی منہ رزقا حسنا. اللہ اکبر. اور مجھے رزق بھی دیا ہے، بہترین رزق عطا کیا. اب اگر اس کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے، اسی تناظر میں جیسے سارے نبیوں نے جواب دیا ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ اللہ نے مجھے بصیرت بھی عطا کی ہے اور پھر اوپر سے نبوت بھی عطا کی ہے، تو رزقا حسنا سے نبوت بھی مراد ہو سکتی ہے. لیکن اس خاص تناظر میں کیونکہ بات مالیات کی ہو رہی ہے، کیونکہ بات ناپ اور تول پورا کر کے دینے کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں یعنی حقوق العباد پورا کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں یہ کہنا کہ میرے رب نے مجھے رزق دیا ہے اور تانا وہ نماز کا دے رہے ہیں، تو گویا حضرت شعیب علیہ السلام ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس میرا جو طرز عمل ہے، ایک تو یہ دلیل پر مبنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے اس طرز عمل کی وجہ سے تم مجھے نماز کا تانا دے رہے ہو. مجھے اللہ نے کوئی دنیاوی مال و متاع سے محروم کیا؟ میں اگر کسی نماز میں یا نیکی میں لگا ہوا ہوں تو میں تم سے کوئی اجر تھوڑی مانگتا ہوں، اللہ نے مجھے رزق بھی دیا ہے. لہذا وہ خوشحالی جس خوشحالی کے لیے اور وہ رزق جس رزق کے لیے تم ڈنڈی مار رہے ہو اور تم ناپ تول میں کمی بیشی کر رہے ہو اور لوگوں کے ساتھ دھوکے کر رہے ہو اور لوگوں کے مال کم کر کے دیتے ہو، مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ خوشحالی نیکی پر قائم رہتے ہوئے عطا کر رکھی. یعنی وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا. اور یہ اس نے اپنی جناب سے دیا ہے، اس میں میری کوئی ذاتی کاوش کا دخل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر اعتبار سے خود کفیل کیا. میں نے مانگا کیا ہے تم سے؟ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ. اور نہ ہی میرے کردار کے اندر تم کوئی جھول دیکھو گے کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اور میں خود اس کے خلاف کر رہا ہوں، ایسا بھی میں کبھی نہیں چاہتا. وَمَا أُرِيدُ، اور میں نہیں چاہتا أَنْ أُخَالِفَكُمْ، کہ میں تمہارے مخالف کوئی عمل کروں، یعنی اس بات پر جس طرح سے تمہیں میں کہہ رہا ہوں اور اس کے خلاف خود کروں. کیا کہہ رہا ہوں؟ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اس بات کی طرف جس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں. یعنی تمہیں خود میں ناپ تول میں جو کمی سے منع کر رہا ہوں تو میں خود ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا. ان اريد الا الاصلاح، میں تو تمہاری اصلاح چاہتا ہوں. اصلاح فساد کی ضد ہے. تم نے فساد پھیلایا ہوا ہے، مفسدین، تم فساد پھیلائے پھرتے ہو، اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اصلاح کی طرف آ جاؤ. میں تو تمہاری صرف اصلاح چاہتا ہوں، مستطاعت، جتنی میرے اندر استطاعت ہے. وما توفیقی الا باللہ، میرے پاس کوئی توفیق اور طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی دی ہوئی توفیق کے. علیہ توکل، تو اللہ ہی پر میں بھروسہ کرتا ہوں. وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اور لوٹتا ہوں. ویا قومی، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، کہیں میری دشمنی، یعنی دشمنی کر رہے تھے حضرت شعیب علیہ السلام سے، تو کہیں میری دشمنی تمہیں اس بات کی طرف نہ لے جائے، اس بات کا مستحق نہ بنا دے. 11واں یجرمو کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف
میلان، رجحان، کسی طرف جانا، جھک جانا، آمادہ ہو جانا. تو یہ تمہیں اس طرف نہ لے جائے، میری دشمنی جو تم میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہو یہ تمہیں اس طرف نہ لے جائے، یعنی اس بات کا مستحق نہ بنا دے ان یصیبکم کہ تمہیں بھی آ کے پہنچے مثل ما اصاب اسی طرح کا عذاب جو پہنچا تھا قوم نوح علیہ السلام کی قوم کو، او قوم ہود یا پھر قوم ہود کو پہنچا تھا، او قوم صالح یا پھر صالح علیہ السلام کی قوم کو پہنچا تھا، وما قوم لوط منکم ببعید اور جو قوم لوط ہے اس کو بھی پہنچا تھا، اور وہ تو تم سے دور ہے ہی نہیں، بالکل ساتھ ہی تو ہے. تو گویا جغرافیائی اعتبار سے بھی وہ تم سے دور نہیں ہے، اور وہ زمانی اعتبار سے بھی تم سے دور نہیں ہے، زمانی اور جغرافیائی دونوں اعتبار سے. یعنی ابھی کل کی تو بات ہے جو لوط علیہ السلام پر عذاب آیا، یا یہ قریب ہی تو بستی تھی جس کے اوپر عذاب آیا.